اللہ رب العزت نے رسولوں کو اور نبیوں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہوں نے جب اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلایا اور ساتھ میں لوگوں کو یہ بتایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، میری ذمہ داری لگائی ہے، مجھے نبوت دی ہے، رسالت عطا فرمائی ہے اور مجھے یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، تو اکثر نبیوں اور رسولوں کو سب سے پہلے جھٹلایا، زیادہ لوگوں نے جھٹلایا۔ کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ نے جھٹلایا۔ ایمان لانے والے وہ اللہ کے رسولوں اور نبیوں کے دست و بازو بنتے، وہ ان کے ساتھ دین کی ترویج و اشاعت لوگوں تک پہنچانے میں نبیوں کی مدد کرتے، اور جو جھٹلانے والے ہوتے تھے وہ سازشیں کرتے، جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے اور لوگوں کو جا جا کے کہا کرتے تھے کہ اس کی بات نہیں ماننی، یہ جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے۔ تو دو قسم کے لوگ دو قسم کی کوششیں کرتے۔ ظاہر ہے جو رسولوں کے ساتھ ہوتے وہ مثبت طریقے کے ساتھ، اچھے لفظوں کے ساتھ، رسول کی تربیت اور تعلیم کے مطابق اچھے اخلاق کے ساتھ اچھی باتوں کی طرف بلاتے، اور سازشیں جو کرنے والے، اب ان کے لیے تو کوئی دائرہ کار نہیں، کوئی حد بندی نہیں ہے، وہ جس قسم کی جیسے سازش کر سکیں ان کے لیے راستے کھلے ہوتے ہیں۔ وہ جھوٹ بولیں تب، وہ الزام لگائیں تب، اور وہ اپنی پارسائی کا جا جا کے دعویٰ کریں تب، لوگوں کو آنے والے خطرات سے آگاہ کریں تب۔ جھوٹ اور سچ کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو نبیوں کے خلاف سازشیں ہوئیں۔ اب نبیوں کا مطالبہ بھی ہوتا اور ایمان لانے والوں کا مطالبہ بھی ہوتا کہ آپ اللہ سے کہیں کوئی ایسی نشانی دکھائے۔ یہ جو سازشیں کرنے والے لوگ ہیں، جھوٹ بولنے والے، جگہ جگہ جا کے بدنام کرنے والے، کم از کم ان کے لیے یا جن تک یہ پہنچتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ ایک نشانی بن جائے، لوگوں کے ایمان لانے کا سبب بن جائے۔ آپ کی صداقت، سچائی اور ہم لوگوں کا جو دین ہے، جو اللہ نے دیا ہے، توحید ہے یا طریقہ نبوی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو یقین ہو جائے اور یقین میں پختگی آ جائے کہ واقعتاً اسے اللہ نے بھیجا ہے اور دین حق دے کے بھیجا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے معجزات کا سلسلہ شروع فرمایا۔ معجزے دیے اللہ تعالیٰ نے، جو قوم نہیں مانی ان کے سامنے معجزات کا اظہار کیا گیا، اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت دنوں کی بہت بڑی جلتی ہوئی آگ سے نجات دے دی، آگ میں ڈالے جانے کے باوجود۔ یہ ایک معجزہ ہے، ایک نشانی ہے کہ یہ سچا نبی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں چونکہ جادو وغیرہ کا بڑا دورہ تھا، سلیمان علیہ السلام کے بعد جادو کا بڑا دورہ تھا، بلکہ کچھ جادوگر یہ بھی کہتے پائے جاتے تھے کہ جادو جو ہے نا یہ حکومتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور وہ کہا کرتے تھے دیکھو جناب سلیمان علیہ السلام بھی جادو کے زور پہ جو ہے نا وہ حکومت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کی اس بات کو جھٹلایا ہے، جھوٹا قرار دیا ہے۔ وما کفر سلیمان اور جادو وغیرہ کریں، جادو تو کفر ہے، سلیمان تو نہیں کر سکتا کفر۔ جادو کا دورہ تھا، مشہوری تھی۔ تو اللہ رب العزت نے
معجزہ ایسا عطا فرمایا کہ لاٹھی کو پھینکا اور جادوگروں کی بنائی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں جو سانپ کی شکل میں نظر آ رہی تھیں ان سب کو وہ لاٹھی سے بنا ہوا سانپ نگل گیا، اور سارے کے سارے جادوگر جب انہوں نے یہ معجزہ دیکھا، یہ نشانی دیکھی، ایمان لے آئے۔ انہیں سولیوں پر چڑھا دیا گیا، لیکن چونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے ایمان لے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب اور حکمت کا، علاج معالجے کا بڑا دورہ تھا۔ بڑے بڑے حکیم اور بڑے بڑے طبیب لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے تھے، حکمت یونانی کے تذکرے تھے، بلکہ حکمت یونانی کا غلبہ تھا۔ لیکن اس دور میں بھی جن بیماریوں کے بارے میں کہا جاتا تھا نا کہ ان کا علاج نہیں ہے، اللہ رب العزت نے بطور معجزہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ان بیماروں کے لیے شفا رکھ دی۔ برس کی بیماری، پھل بہری کی بیماری، یہ الرجی کی ایک قسم ہے، اس کا کوئی علاج نہیں تھا، کسی کے پاس کوئی علاج نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے بطور معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لاؤ پھل بہری والے کو جس کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، برس والے کو لاؤ جس کا کوئی علاج نہیں ہے، میں اللہ کے حکم سے اس کا علاج کرتا ہوں۔ وَالْأَكْمَحَ، اور اس دور میں یہ بھی بات تھی کہ جو ماں کے پیٹ سے نبینا پیدا ہوا ہے اس کا بھی کسی کے پاس کوئی علاج نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے لاؤ میرے پاس لاؤ۔ وَالْأَكْمَحَ، جو ماں کے پیٹ سے نبینا پیدا ہوا ہے اس کی نظر نہیں ہے، اسے میرے پاس لاؤ، میں اللہ کے حکم سے اسے شفا دوں گا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اس سے بھی بڑی بات، اب مردے کو زندہ کرنے کا فن تو کسی کے پاس نہیں، جو مر گیا اس کو دوبارہ زندہ کرنے کا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، کوئی علاج نہیں کسی کے پاس۔ یہ باتیں ویسے ہی جھوٹ مشہور ہیں کہ فلاں ملک نے ایک انجیکشن ایجاد کر لیا ہے، مرے ہوئے بندے کو لگائیں تو 5 منٹ کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ جھوٹ ہے ساری باتیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ جس کی جان نکل جائے، حتیٰ کہ اگر اسے دفنا بھی دیا جائے اور پھر جو ہے اسے کوئی زندہ کر دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ممکن ہے تو صرف معجزے کی وجہ سے جو اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ کیونکہ اعتراض یہ تھا کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی علاج دریافت کر لیا ہو برس کا اور پیدائشی نبینے کا، لیکن ہمیں جس کی جان نکل جائے اسے زندہ کر کے دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو جہاں لے جایا گیا کہ اس بندے کو زندہ کریں جو قبر میں ہے، انہوں نے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، کھڑا ہو جا۔ وہ اٹھا، کھڑا ہوا۔ یہ معجزہ تھا، معجزہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے، نشانیاں عطا فرمائی تاکہ جنہیں یقین ہے انہیں اور اچھی طرح یقین ہو جائے۔ کچھ وہ بھی جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ بھی معجزات کا مطالبہ کر دیتے ہیں کہ ہمارا جو یقین ہے وہ یقین مزید پختہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی، یا اللہ مجھے دکھا کہ مردوں کو تو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ کہا ایمان تو ہے، یقین تو ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرا یقین اور مضبوط ہو جائے، میرے دل کا جو اطمینان ہے وہ مزید بڑھ جائے۔ میں تو اس لیے مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے دکھا کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے سامنے ذبح کیے ہوئے پرندے، ان کے گوشتوں کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا گیا، پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو مختلف جگہوں پہ رکھ دیا گیا۔ جب انہیں بلایا گیا تو وہ اللہ رب العزت نے ان میں جان ڈالی، وہ دوڑتے ہوئے جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے تو اللہ نے دکھا دیا کہ ابراہیم ایسے میں کرتا ہوں۔ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہا اللہ میں تو یقین کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ عزیر علیہ السلام کا تذکرہ اسی رکوع میں، بستی کے پاس سے گزرے، گری ہوئی بستی ہے، نہیں لوگ بسنے والے، کچھ بھی نہیں ہے۔ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا،
دل میں خیال آیا کہ کیسا عجیب منظر ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس فارغ شدہ بستی کو، گری ہوئی کو دوبارہ سے بحال کر دے گا، آباد کر دے گا. اس کے جو مر چکے ہیں ان کے بعد اللہ ایسے لوگ لائے گا جو اس بستی کو آباد کریں گے. کیسے کرے گا اللہ؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہیں پر موت دے دی. 100 سال بعد اٹھایا اور پھر دکھایا کہ دیکھو یہ جس کے بارے میں آپ سوچ رہے تھے نا کہ بڑا اچھا منظر ہوگا جب اللہ جو ہے نا اس بستی کو آباد کرے گا. اور کیسے کرے گا؟ کہا لو میں نے تجھے سلا دیا اور تجھے دکھا دیا کہ بستی میں نے آباد کر دی. ابھی ایک اور بات بھی فرمایا، سن، جو تیرا کھانا ہے نا 100 برس ہو گئے ہیں تجھے، لم یتسنہ، وہ باسی نہیں ہوا، کھانا نہیں خراب ہوا. اور تیری سواری، تیرا گدھا وہ ہڈیوں کی صورت میں ہے. اب تو صرف ادھر دیکھتا جا. اس پیغمبر کے سامنے اللہ نے ہڈیوں کو گوشت پہنایا، ہڈیوں کو گوشت پہنایا، اور اس نبی کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے گدھے کو ہڈیوں سے پورا گدھا بنا دیا. قرآن مجید جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے تو دکھائے ہیں معجزات، نشانیاں دکھائی ہیں ایسے لوگوں کے لیے بھی جو یقین نہیں کرتے، اور جنہیں یقین ہوتا ہے ان کے لیے بھی، تاکہ ان کا یقین مزید پختہ ہو جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو بڑا معجزہ عطا فرمایا ہے وہ معجزہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید ہے معجزہ. اور اس معجزے کی خصوصیت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت جو ہے وہ جھک کے سلام کیا کرتے تھے. راستے سے گزرتے اور کہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر قضائے حاجت کے لیے جانا ہوتا، پردے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتی، درخت آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوٹ اور پردہ مہیا کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے اللہ رب العزت نے ضرورت کے وقت پانی جاری فرمایا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. 5 6 7 آدمیوں کے کھانے کو اللہ رب العزت نے 1200 آدمیوں کو کھلا دیا اور وہ کھانا ختم نہیں ہوا. چاند کی طرف اشارہ کیا، اسے 2 ٹکڑے کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. لیکن یہ معجزے ایسے تھے جو اپنے وقت تک تھے. اس ٹائم کے لوگوں نے دیکھا اور انہوں نے گواہی دی. لیکن قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے، یہ ایسا معجزہ ہے جو اللہ نے رہتی دنیا تک رکھ دیا ہے. زندہ معجزہ، موجود معجزہ، ہر دور میں حاضر معجزہ. اور ایسا معجزہ جیسے پہلے دور میں اللہ نے حالات کے مطابق انبیاء کو معجزے دیے تھے، یہ معجزہ قرآن مجید بھی اللہ رب العزت نے عرب کے حالات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے لفظوں کے ماہر، عربی کے ماہر، بڑے بڑے قصہ گو اور بڑے بڑے اچھے بیانات کرنے والے، اچھی تقریریں کرنے والے، ایک ایک تقریر میں چند ایک لفظوں میں پورے لشکروں کو حملہ کرنے کے لیے اکسا دینے والے لوگ تھے. ایک ایک شعر اس دور میں. آج تو مواصلات کا جو ذریعہ ہے وہ بہت تیز ترین ہے. ایک خبر دوسری جگہ بڑی تیزی سے پہنچتی ہے. 1-2 سیکنڈ میں خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ دنیا کے کونے تک پہنچ جاتی ہے. اس دور میں عرب میں ایسے ایسے شعراء موجود تھے جن کا ایک ایک شعر جو ہے نا، آپ دنیا کے جس علاقے میں چلے جائیں وہ ایک شعر یاد ہوتا تھا اسے، اور شاعر کا نام بھی پتہ ہوتا تھا. اس قدر اچھے شعر کہنے والے کہ ان کے اشعار کو، ان کی بہترین نظموں کو، ان کی بہترین تحریروں کو مکہ میں کعبہ کے اندر لٹکایا جاتا تھا کہ یہ بہترین تحریر ہے سال کی، یہ بڑے اچھے شعر ہیں. ایسے ایسے لوگ، زبان دانی کے ماہر لوگ، اللہ رب العزت نے پھر قرآن مجید نازل فرما دیا. وہ لوگ جو عربی تھے اور عربی زبان بولنے والے لوگ خود کو عربی کہلواتے، جنہیں عربی نہ ہوتی وہ انہیں اجمی کہا کرتے تھے کہ یہ گونگے ہیں.
انہیں پتہ ہی نہیں. ہم عرب ہیں, ہم زبان دان ہیں, بولنا وہ صرف ہمیں آتا ہے, زبان صرف ہماری ہے, برتر بھی اور بہتر بھی. باقیوں کو گونگا سمجھا کرتے تھے. جب قرآن اترا, یہی جو اپنے آپ کے عرب ہونے پہ فخر کرتے تھے وہ قرآن مجید کے سامنے گونگے ہو گئے, کیونکہ قرآن مجید نے کہہ دیا کہ یہ اتر آیا ہے, یہ جو معجزہ ہے, یہ جو کتاب ہے, یہ اتر آئی ہے. اگر کسی قسم کا کوئی شک ہے, اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے, تم سمجھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں, تم سمجھتے ہو کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے, تم سمجھتے ہو کہ اس نے لکھوا لیا ہے, یا اس کو کوئی لکھ کے دے جاتا ہے, تو پھر بات سنو. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, پھر اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ, ایک صورت بنا کے لے آؤ. دوسروں کو گنگا کہنے والوں, یہ آیتیں اتاری ہیں میں نے, قرآن اتارا ہے, کوئی ایک صورت اس کی طرح کی بنا کے لے آؤ. اور قرآن مجید کا یہ چیلنج نہ صرف اس دور میں تھا بلکہ اس دور کے بعد بھی قیامت کی دیواروں تک, قیامت کے قائم ہونے تک یہ چیلنج برقرار ہے کہ یہ معجزہ ہے اور معجزے کا مقابلہ کیا جا سکتا. ایسی کتاب ہے, صاف کہا قرآن نے, لاؤ. اچھا, تم سے اگر نہیں نہ ہو سکتا, آپ قرآن مجید کے اسلوب پہ غور کریں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, تم سے ہو نہیں سکے گا. اگر نہ ہو سکا, بڑے بڑے شعراء اور ادیب, زبان عرب کے ماہر, اللہ فرماتا ہے تم سے اگر نہ ہو سکا, اکیلوں سے نہیں ہو سکے گا, باقیوں کو بلا لو, بلا لو باقیوں کو بھی, مدد لے لو کسی سے. اکیلے اکیلے ایک ایک شعر لکھ کے پوری دنیا پہ اپنی مشہوری کروانے والے, اگر تم سے نہیں نہ ہو سکتا, وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, بلا لو باقیوں کو بھی, مدد لے لو باقیوں سے. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. آپ اللہ رب العزت کی اس آیت کا ترجمہ سنیں جو قرآن مجید میں نازل فرمائی گئی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں, اعلان کر دیں, کھلا اعلان ہے, لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ, اگر انسان اور جن جمع ہو جائیں, ساری انسانیت, سارے جن جمع ہو جائیں, زور لگا لیں, عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ, اس قرآن کی طرح کی کوئی چیز وہ پیش کر دیں گے, لے آئیں گے, بنا لائیں گے. لا یاتون بمثلہ, اس جیسی کوئی چیز بنا کے لا سکتے ہی نہیں. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, چاہے ایک دوسرے کی مدد بھی کر لیں بنانے. اتنا بڑا چیلنج, ہر اعتراض کا جواب. قرآن مجید پہ اگر کسی نے کوئی اعتراض کیا اس دور میں یا اس دور سے لے کے آج تک, اللہ رب العزت نے ان کے اعتراضات کے جوابوں کو قرآن مجید میں رکھا ہے. اور اللہ رب العزت نے ایسے لوگ پیدا فرمائے جو اس دور کے کفار کے جواب دیا کرتے تھے, اور آج کے دور کے کافروں اور ملحدوں کے بھی جوابات دیتے ہیں جو وہ قرآن مجید پہ اعتراض کرتے ہیں. ایسی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سن 6 ہجری میں مشرکین مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو ہے نا ان سے کوئی بات چیت کی جائے, مذاکرات کیے جائیں, کوئی حل نکالا جائے. یہ پتہ کون سا وقت ہے جب جناب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. اس سے پہلے تو طاقت کا پلڑا صرف ایک طرف تھا, جس غلام کو چاہتے پکڑ لیتے, جس پہ چاہے ظلم و ستم ڈھا دیتے, جس کی چاہے جان لے لیتے, جس کو چاہتے ذلیل و رسوا کر دیتے, گلیوں میں گھسیٹا کرتے. پھر آپس میں بیٹھ گئے کہ اب تو جو طاقت کا توازن ہے نا وہ ہمارے حق میں نہیں رہا. بڑے 2 لوگ, بڑے 2 بہادر, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. اب اگر ہم نے کسی غلام کو مارا یا کسی مسلمان کو پکڑ کے سزا دی تو یہ ہمیں مہنگا پڑ سکتا ہے. جب ایسے حالات ہوئے کہنے لگے کوئی بات چیت کرو جا کے. عتبہ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس,
اور یہ جنگ بدر میں مارا گیا، جنگ بدر میں مارا گیا ہے۔ عتبہ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ عتبہ انہی تینوں میں سے ایک تھا جو کافروں نے سب سے پہلے اپنی طرف سے نکالے تھے کہ یہ تین ہماری طرف سے ہیں، جا کے لڑائی کرو۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نکالا۔ عتبہ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ بات سنیں، میں آپ سے اسی بارے میں بات کرنے آیا جو اس وقت مکہ میں ہر جگہ پہ بات ہو رہی ہے، ہر گھر میں ہے۔ ہم بھی بہت پریشان ہیں اور ہماری مخالفتوں کی وجہ سے آپ بھی پریشانی میں ہیں۔ آپ ہمیں بتا دیں، پیسے چاہیے، مال چاہیے، سرداری چاہیے، یا آپ کسی بڑے گھر میں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، رشتہ چاہیے، آپ ہمیں جو کہتے ہیں نا، ہم آپ کی ہر ایک مانگ کو، ہر مطالبے کو پورا کریں گے۔ لیکن جو ہے نا، پھر آپ یہ کام نہیں جاری رکھیں گے جو کام آپ کر رہے ہیں۔ معاشرے کا حوالہ دیا، رشتہ داری کا حوالہ دیا، حالات کا حوالہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سنی۔ ہاں بھئی عتبہ، جو کہنا تھا کہہ چکے؟ کہنے لگا ہاں جی، جو میں نے کہنا تھا نا تو وہ میں نے کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بات سن۔ آپ نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع فرمائی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعقلون۔ شروع فرمائی تلاوت کرتے گئے۔ یہ چپ کر کے بیٹھا رہا، کیونکہ ساری باتیں جب اس نے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بیٹھے رہے۔ جب آپ اس آیت پہ پہنچے نا کہ اگر تم نے نہ مانا نا، بات کو نہ مانا، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، پھر جیسے قوم عاد پہ، قوم سمود پہ عذاب آیا ہے نا، میں تمہیں ویسے عذاب سے خبردار کرنے آیا۔ جب آپ اس آیت پہ پہنچے، عتبہ نے اللہ کے رسول کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ اللہ کے پیغمبر یہ بات نہ کریں، کہیں آپ کے کہنے سے عذاب آ ہی نہ جائے، یہ بات نہ کریں۔ وہاں سے اٹھا اور اپنی قوم کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا بتاؤ کیا پیشکش کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کس بات کو ماننا تسلیم کیا؟ یہی پہلے اسی ٹیم کا حصہ تھا جو کہا کرتے تھے یہ جادوگر ہے، جو کہا کرتے تھے یہ دیوانہ ہے، جو کہا کرتے تھے یہ شاعر ہے، جو کہا کرتے تھے یہ کہیں سے سیکھ کے آتا ہے۔ اس نے اپنی قوم کو پتہ جا کے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے شعراء کو سنا ہے، میں جانتا ہوں شاعروں کو، شعر و شاعری کیا ہوتی ہے، ہر چیز کا مجھے پتہ ہے۔ اللہ کی قسم شاعر نہیں ہے، میں نے پاگلوں دیوانوں کو بھی دیکھا ہے، یہ دیوانہ وہ پاگل بھی نہیں ہے، اور میں نے بہت سارے بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن یہ جو کلام ہے نا، یہ کلام کسی بندے کا کہا ہوا نہیں ہے، یہ نہیں کسی بندے کا کہا ہوا۔ کوئی بندہ کہہ کیسے سکتا ہے ایسی بات جو اس میں خبریں ہیں، جو اس میں حالات ہیں، جو پہلی امتوں کے واقعات ہیں؟ کوئی اور بندہ کیسے بیان کر سکتا ہے، کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ جو تم سمجھ رہے ہو نا، یہ وہ باتیں نہیں ہیں، جو ہم سازش کرتے ہیں نا، یہ وہ باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں الگ ہی ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اپنی راہ لو اور اسے جو ہے نا اپنا کام کرنے دو۔ اگر وہ کل عرب پہ غالب آ گیا تو عزت ہماری ہی ہے کہ ہمارا ہی بندہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ غالب نہ آ سکا، کسی سے لڑا اور مغلوب ہو گیا، تمہارا کام خود بخود ہو جائے گا، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ جو میں سن کے آیا ہوں نا، بعض روایتوں میں ایسے بھی لفظ ہیں، جب واپس آیا نا قوم کے پاس، لوگوں نے کہا جو چہرہ لے کے گیا تھا نا، وہ چہرہ لے کے واپس نہیں آیا، کیونکہ قرآن سن کے واپس آ رہا ہے۔ ایسا معجزہ ہے، ایسا معجزہ کہ بے بس ہو گئے لوگ، ایسا معجزہ کہ ساکت و خاموش ہو گئے، گنگے ہو گئے لوگ، اور اللہ رب العزت نے اس معجزے کو زندہ رکھا اور ایک قیامت تک زندہ رہے گا۔ اب آخر میں بات ذرا اس طرف لے کے آتے ہیں کہ یہی جو معجزہ ہے، ہم آج دعویٰ کرتے ہیں، اور ہمارا یہ دعویٰ بالکل حق بجانب ہے، درست ہے، کہ
غیر مسلم لوگ قرآن پڑھتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں، بالکل درست دعویٰ ہے۔ قرآن، اسلام اس وقت دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ کسی کو تکلیف ہو تو ہو، مخالفت کے باوجود، سازشوں کے باوجود، میڈیا کے اسلام مخالف ہونے کے باوجود، اسلام اس وقت دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ قرآن مجید ہے۔ اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو رکھا جانے والا نام ہے وہ محمد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ سب سے زیادہ نام جو رکھا جاتا ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے۔ اور قرآن مجید کا یہ جو چیلنج ہے نا، 206 زبانوں میں قرآن مجید کے ترجمے ہوئے، یہ چیلنج پوری دنیا تک پہنچ گیا کہ لاؤ بھائی، لے آؤ قرآن جیسی کوئی کتاب، لے آؤ، 10 صورتیں بنا لاؤ، کوئی ایک صورت لے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، وہ کچھ نہیں کر سکتے، ایک آیت تو لاؤ بنا کے، ایک آیت۔ قرآن مجید یہ پڑھا بھی سب سے زیادہ جاتا ہے، اس کی وجہ سے مسلمان بھی غیر مسلم لوگ ہو رہے ہیں۔ ہم بھی تو پڑھتے ہیں، غیر مسلم پڑھتے ہیں، ہم بھی تو پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، رمضان میں تو کتنی ہی بار پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں باقاعدہ قیام میں کھڑے ہو کے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ وہ غیر مسلم سے مسلمان ہو رہے ہیں قرآن پڑھ کے، اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے اسلام پہ نہیں رہ رہے قرآن پڑھ کے۔ یہ بات غور کرنے کی ہے۔ ہم جس سائیڈ پہ جا رہے ہیں اسی سائیڈ پہ جا رہے ہیں۔ قرآن مجید آ گیا، آیتیں آ گئیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جمعے میں آئے، خطبہ سنا، باتیں سنی اور گئے۔ مسجد کے اندر کا مسلمان مسجد سے باہر دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، لوگوں کا مال کھاتا ہے، ناجائز طریقے سے، ناحق طریقے سے۔ تقاریر سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، جلسے بڑے بڑے علماء آ کے گاؤں دیہات تک آ کے بیانات کرتے ہیں، سناتے ہیں، رش بھی پایا جاتا ہے، لوگ بھی بڑے ہوتے ہیں۔ خطبہ جمعہ کے دوران بھی مساجد بھری ہوتی ہیں، آیتیں بھی سنتے ہیں، حدیثیں بھی سنتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ فخر یہ ہے کہ غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں قرآن پڑھ کے اور سن کے، اور خود کیا ہے؟ جہاں ہیں سو وہی ہیں، آیتیں انہیں نہیں بدلتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ایک بات کہیں گے۔ اللہ نے سورہ فرقان میں فرمایا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے اے میرے رب، یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ ہے قوم جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس شکایت کا نہ ہمارے پاس جواب ہوگا، نہ اس شکایت سے بچنے کا کوئی چارہ ہوگا۔ اور جب رسول، ہم یہ تو سنتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول سفارش کریں گے، حق ہے، سفارش کریں گے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا، اسے جہنم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ذریعے نکال لایا جائے گا۔ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اور انشاءاللہ ایسے ہوگا، یقیناً ہوگا۔ اللہ کا رسول سفارش بھی کرے گا اور اللہ کا رسول شکایت بھی کرے گا۔ شکایت کو نہ بلاؤ کہ شکایت نہیں کرے گا، شکایت بھی لگائے گا، شکایت بھی کرے گا۔ کیا کہے گا؟ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو جسے اپنانا چاہیے، جسے زندگی میں لانا چاہیے، جس پہ عمل کرنا چاہیے، جسے چھوڑنا نہیں چاہیے، جو اللہ کا اس امت پر سب سے بڑا احسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اللہ اس قرآن کو لوگوں نے چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔